سب ٹھیک ہے؟ اور ہان کے لیے جو سونا روانہ کرنا ہے ہو گیا اس کا انتظام؟ جی ہو گیا میری سلطانہ. تو چلو خط لکھو اور روانہ کر دو اسے فوراً. آؤ مہربان. میں ابھی جاوید افندی سے قرآن کریم پر گفتگو کر رہا تھا کہ آپ آ گئے. جناب خضر چلبی میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا ہے جسے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور میرے سلطان. ہم کفار سے کئی بار جنگ کر چکے ہیں. کبھی تو ہم ان سے جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ ہم سے جیت جاتے ہیں. مگر کچھ روز قبل جب میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا تو میری توجہ ایک آیت کی جانب مبذول ہوئی. اللہ سورہ نساء کی آیت میں یوں فرماتا ہے، اللہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کو کبھی غالب نہیں آنے دے گا، لیکن کئی جنگوں میں کفار ہم پر غالب آئے ہیں. کیا آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ دراصل اس آیت کے اصلی معنی اس آیت کے اندر ہی پوشیدہ ہے سلطان معظم. یعنی لڑائیوں میں کفار مسلمانوں کو ہرا سکتے ہیں، لیکن ان کا مستقل طور پر مسلمانوں پر غالب آ جانا ناممکن ہوگا. کیا اس سلسلے میں تمہیں بھی کچھ کہنا ہے جاوید افندی؟ معذرت خواہ ہوں سلطان معظم، لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. غلط فہمی؟ سلطان محمد خان کچھ اور پوچھ رہے ہیں. جو آپ بتا رہے ہیں وہ ایک مختلف بات ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں کفار کے بارے میں صاف طور پر یہ فرماتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر کبھی غالب نہ آ سکیں گے. میں نے درست کہا نا سلطان معظم؟ ایسا ہی ہے. دراصل میں یہی بات سوچ رہا ہوں. کیا کوئی جواب ہے تمہارے پاس اس کا؟ قاضی افندی اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سلطان معظم. استغفر اللہ. ضرور کہو بیٹا. ایک تو ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کبھی غالب نہیں آنے دے گا. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کبھی کفار کے زیر تسلط نہیں آئیں گے میرے سلطان. حالانکہ مخاطب مومن ہیں. اکثر کفار سے ہار جاتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں میرے سلطان. توبہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. مگر سوچنا یہ ہے کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے. کیا مسلمان ہونے کا مطلب نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کریم کے روزے رکھ لینا ہے میرے سلطان؟ اللہ سورہ حجرات میں فرماتا ہے، تم لوگ ایمان نہیں لائے، صرف منہ سے کہتے ہو اپنے، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا پوری طرح. لیکن اللہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایک مسلم ترقی کر کے مومن کے درجے پر فائز ہو جائے. ایک اور آیت ہے، سورہ روم کی آیت 47. اللہ فرماتا ہے، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی. یا سورہ انفال آیت 19، یقیناً اللہ مومنین کے ساتھ ہے. مثالیں تو اور بہت ساری ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم مومن کس طرح بنیں؟ قرآن یہاں بھی رہنمائی کرتا ہے. سورہ توبہ آیت 112، توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے دوسروں کو منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی پوری طرح دل سے حفاظت کرنے والے، اور اے پیغمبر مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فتح و ظفر اور حاکمیت کا وعدہ صرف مومنین ہی سے کیا ہے، مسلمانوں سے نہیں کیا. تو ہم ایک مسلمان اور ایک مومن میں فرق کیسے کریں گے؟ کیا انسان اللہ کی آیات کے مانند نہیں میرے سلطان؟ ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ان کے چہرے پڑھنے چاہیے.
तो ही उनकी शनाख्त कर सकते हैं। देखिए ड्रामा सीरियल फातेह अल सुल्तानी अब से पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।